ہیلو فرینڈس، آج بات کرتے ہیں اسٹوڈنٹ لائف کے حوالے سے. اسٹوڈنٹ لائف ان یو کے، از اٹ ورڈ فل آر ناٹ. سو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ یہ ورتی ہے یو کے آنا کہ نہیں. تو جو آپ کو ایجنٹس یا کنسلٹنسی والے یا جو بھی ہو، یہ آپ کو جو خواب دکھاتے ہیں کہ یو کے میں جا کر آپ اس طرح کریں گے، اس طرح سے کمائیں گے، اس طرح سے، تو پازیٹیو باتیں بھی بہت ہیں، نیگیٹو باتیں بھی بہت ہیں، بٹ گراؤنڈ ریئلٹیز اس کے بالکل برعکس. تو آج ہم پہلے نیگیٹو ڈسکس کرتے ہیں، اس کے بعد پازیٹیو پر بھی کچھ نہ کچھ بات کر لیتے ہیں، لیکن پازیٹیو آپ لوگوں نے بہت تو جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں وہ ڈسکس کرنا زیادہ ضروری ہے، کیونکہ بہت سے پاکستانی اسٹوڈنٹ اس سال آنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو سب سے پہلے اسٹوڈنٹس جتنے بھی یہاں آتے ہیں ان کے مائنڈ میں یہ بات ہونی چاہیے کہ آپ یہاں آئیں گے تو 20 آور پر ویک آپ کو الاؤڈ ہے. اس کے علاوہ جتنے یوٹیوبرز بات کرتے ہیں کہ آپ ڈیلیوری میں اتنا کمائیں گے، اس میں اتنا کمائیں گے، اس میں، یہ سارے انلیگل طریقے ہیں، اور اگر آپ پکڑے گئے تو ڈیپورٹ ہوں گے. ابھی انتہائی اسٹرکٹ رول ہے، تو مشکل ہے کہ آپ یہ ڈیلیوری یا کچھ اور کر پائیں. تو یہ مائنڈ میں رکھے آپ کو 20 آور الاؤڈ ہے. تو آلموسٹ یہ منتھلی بن جاتے 80 آورس، اور 80 آورس اس کی پے ریٹ 11.99. آپ اپروکسیمیٹلی 12 لگا لیں تو یہ تقریباً 880 سم تھنگ بن جاتے ہیں، 900 کر لے ایوریج. تو اس میں آپ نے یونیورسٹی کی فی بھی دینی ہے، اس میں آپ نے اپنا رینٹ ایکسپینس جو ٹریولنگ فوڈ سب کچھ نکالنا ہے. تو مجھے نہیں لگتا اس میں آپ کو کچھ بچت ہوگی جس سے آپ کچھ سیونگ کر سکے یا کچھ کر سکے. تو یہ بات آپ کے مائنڈ میں ہونی چاہیے کہ آپ نے یہاں آ کر اس طرح اپنے آپ کو 1900 کے قریب میں ایڈجسٹ کرنا ہے، جو کہ کافی مشکل ہے آج کل کے حالات میں، کیونکہ رینٹ بھی 300 پلس جا رہا ہے آج کل. تو 300 پلس رینٹ نکال لے، ٹریولنگ اینڈ فوڈ ایکسپینس 100 نکال لے، اور اگر یونیورسٹی کی فی آپ نے دینی ہے انسٹالمنٹ میں تو وہ بھی 700 to 800 بن جاتی ہے. نارملی یہاں لوگ آ کر انسٹالمنٹ میں کر لیتے ہیں، کیونکہ وہ اکٹھی دے نہیں سکتے. تو یہ آپ کے ذہن میں کلیئر ہو. دوسری بات، پاکستان میں سے نکلتے ہوئے جب آپ یہاں یو کے آئیں گے تو اس نکلنے کے پروسیس پر آپ کا کم از کم 8 سے 10,000 پاؤنڈ لگنے ہیں، کیونکہ آپ نے انیشیل فی دینی ہے، وہ آپ 5,000 منیمم اینڈ 7,000 میکسیمم کر لیں. تو اگر آپ 6,000 چلے ایوریج بھی ڈال دیں، 6,000 وہ ہوگے این ایچ ایس کی فی الگ سے اور ایمبیسی کی فی الگ سے، تو 1,800 یا 1,600 سم تھنگ وہ بھی بن جاتے ہیں. اور لازمی ہے آپ نے یہاں آنا ہے تو ایک مہینے کا فوڈ ایکسپینس، ٹریولنگ ایکسپینس اینڈ رینٹ یہ بھی اپنے ساتھ 1 مہینے 2 مہینے کے لیے لانا ہے. تو 1,500 پاؤنڈز وہ کر لے تو آپ کے مائنڈ میں ہو کہ 9,000 پاؤنڈس یا 8,000 پاؤنڈ آپ کے لگنے ہی لگنے ہیں. اس کے بعد یہاں آ کر آدھی فی یونیورسٹی کی رہتی ہے، وہ بھی 5-6 ہزار پاؤنڈ وہ آپ نے یہاں سے نکالنے ہیں. پھر 3,000 پاؤنڈس آپ نے پی ایس ڈبلیو کے لیے اپلائی کرنا ہے. جب آپ کا 1 سال مکمل ہو جائے تو آپ نے پی ایس ڈبلیو کے لیے اپلائی کرنا ہے. وہ بھی آپ نے 3 سے 4 ہزار پاؤنڈ، ابھی تو فی الحال تقریباً 3,000 چل رہے ہیں، شاید 4,000 5,000 بھی ہو جائیں 1 سال کے بعد، کوئی پتہ نہیں لگتا حکومت کا کیا ڈیسیجن لے. تو وہ ہو گئے. تو یہ آپ کے مائنڈ میں ہو کہ آپ نے پہلے سال اس ملک کو تقریباً 20,000 پاؤنڈز دینے ہیں. اس سال 1 سال میں آپ نے اس ملک کو، کیونکہ یونیورسٹی کی فی منیمم بھی کر لے تو 12,000 پاؤنڈز آپ نے دینے. اس کے بعد 3,000 پی ایس ڈبلیو اپنا ویزا سوئچ کرنے کے لیے، اور ٹریولنگ اینڈ فوڈ اینڈ رینٹ ایکسپینسز 5,000 لگا لے تو 20,000 منیمم آپ نے اس ملک کو، اس کنٹری کو دینے فرسٹ ایئر. اب این آئی جو لیگل جاب ہے این آئی پر، اس سے تو آپ کے خرچے پورے ہونے والے نہیں ہیں، صحیح ہے. تو آپ کو مجبوراً جانا پڑے گا کیش ان ہینڈ کی طرف. تو کیش ان ہینڈ آپ کو مل جائے گا 5 or 6 پر آور. پہلے تو وہ جابز ہے ہی نہیں. آج کل یو کے میں بہت بندے پھر رہے ہیں، بہت خواری ہے، انتہائی جاب کم ہے.
تو 2 2 3 3 مہینے ہو گئے لوگوں کے پاس کوئی جاب نہیں ہے، منتیں کر رہے ہیں، فوڈ پر لوگ کام کرنے کے لیے تیار ہے کہ ہمیں فوڈ دے دے، ایکسپیرینس کے لیے کہ ہمیں ایکسپیرینس کے لیے رکھ لے، لیکن جابس نہیں ہے۔ میں بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں جس کے پاس ریسنٹلی جابس نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ سوچ کر ہے کہ جو باقی نصیب کی بات، اگر اللہ نے رزق رکھا ہوا تو انشاءاللہ وہ آپ کو مل جائے گا، لیکن یہ بھی سوچ کر آئے یہ کہ اگر نہ ہوئی جاب تو پھر سروائیو کس طرح کریں گے، تاکہ آپ کے پاس پراپر پلان ہو۔ تو وہ جاب پھر آپ کو کیش ان ہینڈ میں کرنا پڑے گی، اور کیش ان ہینڈ بہت ٹف جاب ہوتی ہے، اور پاکستانی اس کے عادی اتنے ہوتے نہیں ہیں، تو ان کو بڑی مشکلات ہوتی ہے اس پہ کیش کم ہے اور ٹائم زیادہ ہے، محنت زیادہ ہے، ایفرٹ زیادہ ہے۔ اچھا، تو آپ نے 20,000 اس ملک کو دینے تقریباً فرسٹ ایئر میں۔ اب آپ نے پی ایس ڈبلیو بھی لے لیا ہے 2 سال کے لیے، اس پی ایس ڈبلیو میں آپ نے پھر جو 1 سال میں اس ملک کو دیا ہے 20,000 پاؤنڈس اس ملک کو، تو وہی اماؤنٹ اب آپ نے اس 2 سالوں میں کمانی ہے ایجوکیشن کے بعد۔ اب آپ بریلینٹ اسٹوڈنٹ ہیں اور اللہ کرے ہو تو آپ کو اسپانسرشپ جاب مل جائے گی، تو پھر آپ کے لیے سروائیو کرنا ایزی ہے۔ لیکن اگر آپ اتنے بریلینٹ اسٹوڈنٹ نہیں ہیں، صرف پاکستان سے نکلنا چاہتے ہیں جس طرح 80% اسٹوڈنٹ نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر آپ کو اسپانسرشپ جاب جو ہے وہ لینا پڑے گی، اور اسپانسرشپ جاب پی ایس ڈبلیو کے اندر لینا پڑے گی۔ اگر آپ کا پی ایس ڈبلیو کا ویزا ایکسپائر ہو گیا تو ایک ہی بات ہے سمپل، وہ آپ نے کنٹری دوبارہ واپس جانا ہے۔ تو پھر لوگ اسپانسرشپ جاب ڈھونڈتے ہیں، اور میجورٹی ڈھونڈتے ہیں، 70% اسٹوڈنٹ اسپانسرشپ جو ویزا جو ہے وہ پرچیز کرتے ہیں۔ اس کی کاسٹ آج کل منیمم 12,000 پاؤنڈ سے سٹارٹ ہے، 25-20 تک اس کی کاسٹ ہے، NHS اور دوسری فیسیں ملا کر۔ تو جو آپ نے پی ایس ڈبلیو میں 2 سال میں کمایا ہے وہ آپ نے پھر ایک ویزا پرچیز کرنا ہے 5 سال کے لیے، اسپانسرشپ جاب۔ تو اس کا سمپل یہی سلوشن ہے کہ آپ نے 3 سال اس ملک کو دیے، اس کنٹری کو 3 سال بنا کچھ کمائے، جتنا کمایا ویزے سوئچ کرنے میں ہی لگا دیے۔ یہ ایزی بات، ہمارے زیادہ تر اسٹوڈنٹس کو یہ بات پتہ نہیں ہوتی، ان کو کنسلٹنسی یا دوسرے جو ایجنٹس وغیرہ وہ بول دیتے، سہانے خواب دکھاتے ہیں کہ اس طرح ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا۔ یہاں یوٹیوبر بھی مس گائیڈ کرتے ہیں مسلسل۔ میں اس ٹائم یو کے میں ہی بیٹھا ہوں، مجھے پتا ہے کہ کیا حالات ہے، تو وہ مسلسل آپ کو غلط گائیڈ کرتے ہیں۔ اصل میں ایجوکیشن جو ہے یہ یو کے لیے بزنس ہے۔ ہزاروں لاکھوں اسٹوڈنٹ ہر سال یہاں آتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ منتھلی انٹیکس یہاں سٹارٹ ہے، جیسے بی پی پی یونیورسٹی منتھلی انٹیکس، تو 2 2 مہینے کی پڑھائی ہوتی ہے، پھر 2 مہینے کی آف، پھر دوسرے نئے اسٹوڈنٹ، ہر مہینے نئے اسٹوڈنٹ، ہر مہینے ان کی اکانومی اچھی خاصی رن ہو رہی ہے اس کی وجہ سے، کیونکہ کم از کم اسٹوڈنٹ آتے ہوئے 5 سے 10 ہزار پاؤنڈز بھی دیتا ہے ان کو، اور پرچیزنگ بھی کرتا ہے، مطلب ٹریولنگ بھی بڑھ جاتی ہے، ٹورزم بھی بڑھ جاتی ہے، ایجوکیشن سیکٹر بھی گروم ہو جاتا ہے۔ تو ان کے لیے یہ کاروبار ہے، اور اس کاروبار کے لیے انہوں نے پورے دنیا میں ایجنٹس بٹھائے رکھے ہیں، کنسلٹنسی کے شکل میں یا کسی اور طریقے میں، وہ آپ کو اسی طرح گائیڈ کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ ذہن میں آپ کے ہو کہ آپ نے 3 سال اس ملک کو دینے ہیں بنا 1 روپیہ کمائے ہوئے، بنا لیگلی۔ ان لیگلی بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن ان لیگلی بہت بڑا رسک ہے، اور وہ میں آپ کو یہ مشورہ نہیں دوں گا کہ آپ ان لیگلی اس میں جائیں۔ تو یہ کم از کم آپ کو پتہ ہو کہ آنے والے حالات کیا ہوں۔ میرا سنسیئر مشورہ ہے، آپ جتنے اسٹوڈنٹس ابھی آ رہے ہیں، آپ 40-50 لاکھ روپے لے کر اس ملک میں آ رہے ہیں، تو کائنڈلی یہ سوچ لیں کہ اگر یہی پیسہ، اس کے ہاف، آپ 20 لاکھ 2 ملین اپنے ملک میں انویسٹ کریں، چھوٹی سی دکان شاپ کھول لیں، اور یہی 3 سال جو آپ اس ملک کو دیں گے فری آف کاسٹ میں، 3 سال کی محنت مسلسل اور کمائی کچھ نہیں، وہی 3 سال آپ دے اپنے اس کاروبار، اس بزنس کو
اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ سب سے پہلے پاکستان کی اکانومی گروم کرے گی، کیونکہ ہزاروں لاکھوں اسٹوڈنٹ یہاں آتے، تو آپ سوچیں وہ ہزاروں لاکھوں وہاں 20-20 لاکھ 2-2 ملین 3-3 ملین لگا کر اپنا ایک چھوٹا سا بزنس سیٹ اپ کر لے، تو 2-3 بندوں کو روزگار بھی مل جائے گا، آپ بھی اسٹیبل ہو جائیں گے، کنٹری بھی اسٹیبل ہو جائے گی۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ وہی 3 سال آپ اس کو دیں گے تو ایک نہ ایک دن آپ دیکھیں گے 1-2 سال ٹف نکلیں گے، انشاءاللہ 4-5 سال کے بعد آپ کسی مقام پر کھڑے ہوں گے، خود بخود آپ گرومنگ کریں گے، آپ کو پتہ لگے گا۔ تو یہ پلس پوائنٹ آپ کے لیے بھی، پاکستان کے لیے بھی ہے۔ جتنے اسٹوڈنٹس ابھی سوچ رہے ہیں، میری یہ ریکویسٹ ہے کہ پہلے پاکستان کو پریفر کریں، اپنے لوگوں میں ہوں گے، اپنا کاروبار ہوگا، اپنی محنت 2-3 سال کی ہوگی، مشکلات بھی آئیں گی تو آپ کو پتا ہوگا کہ میرے ساتھ میرے اپنے کھڑے ہوئے ہیں، گھر جا کر آرام سے سوئیں گے، صبح اپنے کام پر جائیں گے، گھر آ کر اپنے فیملی کے ساتھ ڈسکشن کریں گے تو ٹینشن بھی ریلیز ہوگی، مطلب لائف بہت اچھی، بہت طریقے سے گزرے گی، مشکلیں بھی آئیں گی لیکن اللہ تعالیٰ کسی کی محنت ضائع نہیں کرتا، انشاءاللہ ایک نہ ایک دن آپ کہیں نہ کہیں کڑے ہوں گے۔ تو یہ ہے، لیکن اگر آپ کو پھر بھی شوق ہے یو کے آنے کا تو یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ جو آپ کو یہ خواب دکھائے جاتے ہیں کنسلٹنسی کے تھرو یا دوسرے ایجنٹس کے تھرو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اور ایوریج یونیورسٹیز ہیں، ایوریج یونیورسٹی میں اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ ہمارے ایوریج اسٹوڈنٹ زیادہ تر 80% یہی ایوریج اسٹوڈنٹ آتے ہیں، اور ایوریج یونیورسٹی میں ایجنٹس ان کو ڈال دیتے ہیں تاکہ ان کے ایڈمیشن کے چانسز زیادہ ہوں۔ جو ٹاپ رینکنگ یونیورسٹیز ہیں ان میں وہ آپ کے لیے ایڈمیشن نہیں کرتے کیونکہ ان کو پتہ ہے ریجیکشن کے زیادہ پوسیبلٹی ہے، تو وہ اسی یونیورسٹی کو، جیسے میں اگزامپل دیتا ہوں، آپ پاکستان میں کسی بھی ایجنٹ کے پاس چلے جائیں، چیلنج دیتا ہوں میں آپ کو، سب سے پہلے وہ آپ کو بی بی پی کا بولیں گے کہ بی بی پی میں آپ کر لیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے وہاں ایکسیپٹنس ریسو بہت زیادہ ہے اور اتنا ہائی اسٹینڈرڈ بھی نہیں ہے۔ تو ایسے لوگ بھی میں نے یہاں دیکھے ہوئے جن کو انگلش کی الف بے تے بھی نہیں آتی، اور وہ بھی یہاں اسٹوڈنٹ ہیں، تو بس آپ سوچ لیں کہ کیا اسٹینڈرڈ ہے یونیورسٹیز کا۔ اور یہاں تو یہ چیزیں آپ کے مائنڈ میں ہوں، ذہن میں ہوں کہ ہم اگر اپنا ملک چھوڑ رہے ہیں، اپنے لوگ چھوڑ رہے ہیں اور اتنی بڑی سیکریفائس دے رہے ہیں، اپنے پیسے دے رہے ہیں، اپنا ٹائم دے رہے ہیں، تو ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ تو اگر آپ نے جو 3 سال یہاں اس ملک کو دینے ہیں، اگر یہی 3 سال آپ اپنے ملک کو دے، یہ 40-50 لاکھ آپ اس کنٹری کو دے رہے ہیں، یہی 40-50 لاکھ آپ اپنی کنٹری کو دیں اور اپنے لوگوں میں رہیں، وہاں سروائیو کرے، وہاں اتنی محنت کرے جتنی آپ یہاں کرتے ہیں، انشاءاللہ آپ یقین جانیں آپ بہت دور جائیں گے ایز کمپیئر ٹو یو کے۔ تو اسٹوڈنٹس کے لیے میرا یہی مشورہ ہے کہ یو کے نہ آئے، یو کے نہ آئے، پہلا مشورہ یہی ہے۔ پازیٹیو سائڈز بہت سے لوگ دکھاتے ہیں، میں نیگیٹو سائڈ پہلے ڈسکس کر رہا ہوں تاکہ آپ کو ساری چیزیں کلیئر ہو، کیونکہ یہاں آج کل جابس نہیں ہے، کیش اینڈ ہینڈ پر کام کرنا پڑتا ہے، تو وہ آبویسلی آپ کو 5 اور 6 پاؤنڈس میں ملیں گے، اس سے زیادہ میں نہیں ملیں گے، اور کام بھی ٹف ہوگا، پھر بھی پورا نہیں ہوگا تو ڈپریشن میں بھی ہوں گے، اور بہت سی چیزیں ہیں، بہت سی چیزیں جو ڈسکس کرنے والی ہے، لیکن نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ آہستہ آہستہ ڈسکس کریں گے کہ کیا کیا کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں یو کے آنے کے۔ تو تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔